إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے موسم سرما اور اس کے اندر پیش آنے والے چند ایک مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے کہ وہ اللہ پورے موسم کو جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے اور اللہ کرتا ہے۔ کبھی موسم سرما، کبھی موسم گرما، کبھی موسم بہار، کبھی موسم خزاں، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار۔ یہ میرا اللہ ہی ہے جو دن اور راتوں کو بدلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس تبدیلی کے اندر عقل مند دانا لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرات محترم، یہ موسم سرما، سردیوں کا آنا مومن کے لیے ایک بہار ہے، بہار کا موسم ہے۔ یہ بات حدیث مبارکہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، یہ سردیاں مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ طال لیلہ وقصر نہارہ، اس اعتبار سے کہ اس کی راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔
راتوں کے اندر قیام کے لیے مومن کو وقت ملتا ہے، دنوں کے اندر صیام کے لیے، روزوں کے لیے انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ دنوں کو روزے رکھ کے، لمبی راتوں میں لمبے قیام کر کے اپنے لیے اس موسم کو موسم بہار بنا لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب سردی آتی تو مومنین کے لیے کہتے، مسلمانوں یہ تمہارے لیے یہ موسم غنیمت کا موسم ہے۔ تابعی عمیر بن عبید رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، جب سردیوں کا موسم آتا صحابہ کے اندر یہ آواز اور ندا لگا دی جاتی، اے اہل قرآن تمہارا موسم آ چکا ہے، لمبی لمبی راتیں ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کر کے اب قرآن کی تلاوت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، بڑھا لیجئے گا۔ تو یہ موسم بہار مومن کے لیے، موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس کے اندر روزے رکھنے کا، قیام کرنے کا انسان کو انتہائی عمدہ ترین موسم ملتا ہے، اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ روزہ اور قیام، ایک ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص اللہ کے راستے میں صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ زندگی کے چند مختصر ترین لمحات میں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اور قیام اللیل، رات کا قیام، ایک روایت بیان کرتا ہوں، بات کا آگے بڑھاتا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو، وہ ضرور کیا کرو، یہ تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی جو اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے تھے، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا، وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر مصلی بچھا کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے تھے، وہ رکوع اور قیام اور سجود کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے۔ آقا ہمیں ملے گا کیا اگر ہم قیام اللیل کریں گے؟ ہمارے لیے اس کے اندر اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جو انسان قیام اللیل کرتا ہے اس کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، انسان ہے گناہوں کا پتلا ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جو قیام اللیل کرتا ہے، یہ قیام اللیل، نماز تہجد، رات کا قیام انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے ایک بڑی عظیم چیز قیام اللیل ہے۔ اس لیے اے میرے صحابہ، یہ سردیوں کا موسم مومنین کے لیے بہار کا موسم ہے، راتوں کی لمبائی ہے، دن چھوٹے ہیں، راتوں کو قیام کیجئے، دنوں کو روزے رکھیے، اس موسم بہار سے خوب فائدہ اٹھا کے رب ذوالجلال کو منا لیجئے۔ یہ نبی کائنات اور آقا کے صحابہ کا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے بھی اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ یہ موسم پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس موسم کے اندر چند ایک مسائل آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور عوام الناس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، جرابوں کے مسح کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے انتہائی مختصر انداز میں، مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، وضو کے اعتبار سے، وضو ایک بڑی عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بتائیے یہ فرشتے آپس میں کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ آقا نے دیکھا فرشتے آپس میں تکرار کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے کندھوں کے درمیان کمر پہ ہاتھ رکھا۔ آقا نے فرمایا مجھے اس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچی، مجھے معلوم ہوا، میں نے فرشتوں کی باتوں کو سنا۔ میں نے کہا اللہ یہ تیرے فرشتے اس بات کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہیں کہ کون سے اعمال سب سے زیادہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ کوئی فرشتہ کہتا ہے فلاں عمل کریں گے تو انسان کے بہت سے گناہ مٹ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے دیکھا فلاں بڑا گناہ گار تھا، اس نے یہ نیک عمل کیا، اس کے یہ والے گناہ مٹ گئے۔ آپس میں تکرار چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ گناہوں کو مٹانے والا زیادہ عمل ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ بتلائیے سب سے زیادہ گناہوں کو مٹانے والی چیز کون سی ہے؟ پھر جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، انسان کو جب پسند نہ ہو، مشکل لگ رہا ہو وضو کرنا، ایسے حالات میں مکمل وضو کرتا ہے، اللہ اس وضو کے ذریعے انسان کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج سردیوں کا موسم ہے، شدت کی سردی ہو، گرم اور پانی ٹھنڈا ہو، انسان کا دل نہ کر رہا ہو، ایسے حالات کے اندر جو شخص ہمت باندھے، جرت کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، آگے بڑھے، مکمل صحیح وضو کرے، انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت کے ساتھ دور سے انسان پیدل چل کے جو اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، اللہ کو یہ عمل اس کا اتنا پسند آتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں پیدل چل کے آ رہا ہے میرے لیے، تو اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، تیسرا عمل آقا نے فرمایا جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ انسان کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رکھنا۔ آج سردیوں کا موسم ہے، لوگ کہتے ہیں بھی زور پڑی ہے، عصر کا وقت ہوا ہے، عصر پڑھ گئے ہیں، کچھ کیا نہیں تو مغرب کا وقت ہو گیا، کچھ مذاق بناتے ہیں، کچھ اکتاتے ہیں۔ ایسا رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خوش دلی سے، خوش طبعی سے انسان کو انتظار کرنا چاہیے نماز کا، بار بار وقت دیکھے تو جو شخص انتظار کرتا ہے نماز کا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات اس کے اندر سردیوں کے موسم میں مکمل وضو کریں، دل نہ کر رہا ہو پھر بھی کریں اور صحیح معنوں میں کریں، یہ انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وضو ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے ہاتھ دھوئے ایک مرتبہ، کلی کی ایک مرتبہ، ناک میں پانی ڈالا ایک مرتبہ، چہرہ دھویا ایک مرتبہ، اسی طرح مکمل وضو یہ دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ سردی ہے میں صرف ایک مرتبہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے، کفایت کرے گا، لیکن ایک مرتبہ بھی کرنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان سے اس کے اندر پوری انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وضو کو کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے وضو کے اعضاء خشک رہ گئے تو اس کے لیے گناہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ویل للعقاب من النار۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر کے اندر تھے، جلدی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے ساتھ بعض صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو میرے نبی نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس لیے مکمل صحیح معنوں میں اپنے اعضاء کو دھویا کرو۔ اعضاء دھوئیں، چاہے ایک مرتبہ، چاہے دو مرتبہ، چاہے تین مرتبہ، لیکن صحیح معنوں میں دھونا ہے۔ آپ نے کوہنیوں کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ملنا ہے تاکہ یہاں پر جو انسان کے جلد اکٹھی ہوئی ہوتی ہے ہر چیز تر ہو جائے۔ آنکھوں کے کنارے، یہ دونوں طرف سے انگلیوں کا خلال، یہ ایڑیوں کا اہتمام، اس کو صحیح معنوں میں مکمل طور پر انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ اور وضو کے بعد انسان تولیہ، کپڑا، رومال استعمال کر سکتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے وضو کرنے سے میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، وضو کروں گا مزید بڑھ جائے گی یا مشقت ہے، اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم وضو سے بھی کفایت کر جاتا ہے، تیمم غسل جنابت سے جو فرض غسل ہے اس سے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ کوئی شخص سمجھتا ہے اگر میں ایسی حالت میں وضو کروں گا تو میں مزید بیمار ہو جاؤں گا، میرے لیے موت کا خطرہ ہے، یا کوئی شخص صحیح ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا اور اگر میں نہاؤں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اس کو خطرہ ہے، خدشہ ہے، ایسا انسان تیمم کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کو اور اس کے رب کو معلوم ہے اس کی کیفیت کیا ہے، یا یہ کر سکتا ہے یا بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اس انسان کے لیے یہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، سفر میں گئے تھے، صحابہ کے لیے وہ نمائندہ بنے تھے، تو سفر کے اندر ایک رات وہ حالت جنابت میں ہو گئے، غسل فرض ہو گیا۔ سردی کا موسم ہے، شدید سردی تھی، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، ان کو خطرہ لاحق ہوا اگر میں غسل کروں گا تو میری جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے تیمم کیا اور تمام صحابہ کو جماعت کروائی، امام بنے، صحابہ نے نماز تو پڑھی۔ جب واپس مدینہ میں پہنچے تو آقا کائنات سے یہ بات شیئر کی کہ اللہ کے نبی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حالت جنابت میں صرف تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا، اتنی شدت کی سردی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، اگر میں غسل کروں گا تو میری جان کو خطرہ تھا، تو میں نے اللہ کے قرآن پر عمل کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے مسلم کے اندر، آقا کائنات مسکرا دیے، آپ نے فرمایا عمر آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، اسلام نے اس کی رخصت دی ہے۔ تو اس لیے سردیوں کا موسم ہے، اگر ایسا ماجرا ہو انسان کے لیے تیمم کا اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے، یہ وضو سے غسل سے دونوں چیزوں سے اس کو کفایت کر سکتا ہے۔ تیسری بات، جرابوں کے مسح کے حوالے سے بہت زیادہ عوام الناس میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، لوگ اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ صحیح بات اور معتبر ترین بات یہ ہے احادیث کے اندر دونوں طریقے موجود ہیں، جرابوں کے اندر بھی اور موزوں کے اوپر بھی مسح کرنے کے دلائل موجود ہیں، بلکہ حتیٰ کہ جوتوں کے اوپر بھی، ایسا جوتا جس کی جرابیں اور جوتے دونوں پر مسح کیا جا سکتا ہو، اس کے اوپر بھی یہ واضح روایات موجود ہیں۔ المسح علی الجوربین حدیث کے الفاظ ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ احناف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے احناف حضرات، ان کے نزدیک یہ ہے صرف موزوں پر مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پر مسح نہیں، جبکہ ان کی اپنی معتبر ترین کتاب الہدایہ کے اندر یہ بات درج ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی ایک بہترین کتاب جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، یہ دو جگہ پر حوالہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی زندگی میں تو اسی بات کے قائل رہے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، صرف موزوں پر مسح ہے، لیکن اسی جگہ پر موجود ہے کہ ان کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ان کے شاگردوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے، جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ جب ان کو رسول اللہ کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اقرار کیا کہ آج کے بعد میں ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ باحوالہ بالدلیل یہ بات موجود ہے، بھائیوں کی اپنی کتاب معتبر ترین کتاب الہدایہ کے اندر بھی اور حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ بعض حضرات کی جرابیں پھٹی ہوتی ہیں آگے سے یا ایڑیوں سے، کیا اس پر مسح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ ایسی جراب جس کے اوپر لفظ جراب بولا جائے اور وہ بطور جراب استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت اس لیے دی ہے کہ انسان کو مشقت سے نکالا جائے، اور اگر کوئی بھائی اس چیز کو استعمال کر رہا ہے تو اس کو مشقت سے ہی نکالنے کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے، تو اس کے اندر مسح ہو سکتا ہے۔ کتنی دیر تک مسح کرنا ہے؟ جو انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر موجود ہے، مقیم ہے، شریعت نے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کیا ہے۔ جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں کہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ظہر کے وقت میں نے
میرا جرابیں پہنی اور میں نے مسح کیا، اور اس کے بعد اگلی ظہر تک میرے لیے یہ وقت موجود ہے، اور یہ اس وقت مسح ہو سکتا ہے جب میں وضو کی حالت میں جرابیں پہنوں گا۔ میں نے وضو کیا اس کے بعد جرابیں پہنوں پھر مسح ہو سکتا ہے۔ اگر وضو کے بغیر میں نے جرابیں پہنی ہے تو پھر اس کو انسان کو جرابیں اتار کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد انسان مسح کر سکتا ہے۔ یہ تو نماز کے اندر یہ جرابوں کے حوالے سے مسح کی بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم بھول گئے، مثال کے طور پر میں نے آج ظہر کے وقت میرا مسح کا وقت شروع ہوا، میں نے پہنی، کل ظہر تک میرا ختم ہو گیا، میں بھول گیا، میں نے ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، پھر مجھے یاد آیا اوہو میرا تو ٹائم تھا، تو میرا ابھی تک موسوں کے اوپر میں مسح کر رہا ہوں، پھر کیا کیا جائے؟ وہ نمازیں دوبارہ لوٹائی جائیں گی، پڑھی جائیں گی۔ ہاں اس کو گناہ نہیں ہوا کہ جو اس سے ایسے ہوئی ہیں، اس کے اندر گناہ نہیں، لیکن وہ نمازیں دوبارہ دہرائے گا، وضو کر کے پھر پڑھے گا، وہ نمازیں لوٹانا پڑیں گی۔ جو یہ بھولنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک یہ بھی ممکن ہے، انسان ہے جب اس نے جرابیں پہنی اس وہ بھول گیا کہ میں نے وضو کی حالت میں تھا یا نہیں۔ مثال کے طور پر میں صبح اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، جرابیں پہنی، چلا گیا، ظہر کی نماز ہوئی، مجھے یاد نہ رہا، میں نے مسح کر لیا، پھر مجھے یاد آیا میں نے تو ایسے جرابوں کے اوپر مسح کیا، وضو کر کے پہنی نہیں تھی، مجھے وہ نماز دوبارہ لٹانے پڑے گی۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو پھر دوبارہ لٹایا جائے گا، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جانتے ہوئے پھر ایسے مسح کرتا ہے کہ اس نے وضو کی حالت میں جرابیں نہیں پہنی تھیں یا اس کا وقت ختم ہو گیا پھر بھی مسح کیا جا رہا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی نہیں، اس کے لیے سزا بھی ہے۔ حدیث کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قبر میں جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں اللہ کہیں گے ایک گناہ ہے، اس کو سزا دی جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ ایک گناہ کی وجہ سے سزا، وہ کون سا گناہ؟ آقا نے فرمایا وہ گناہ یہ ہے اس نے جان بوجھ کر وضو کے بغیر اس نے نماز پڑھی ہے، اس کو معلوم تھا نماز پڑھی لیکن اس کا وضو نہیں تھا، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کو سزا ملی، اور سزا کیا؟ اللہ کہیں گے اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کو جہنم کا ایک کوڑا مارا جائے، وہ ایک کوڑا مارا جائے گا، ساری کی ساری قبر آگ سے بھر جائے گی۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے ایک نماز پڑھی لیکن وضو کے بغیر۔ یہاں پر لمحہ فکریہ ہے وہ بھائیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ آخر ان کا کیا بنے گا جو جان بوجھ کر روزانہ کی بنیاد پر چھوڑ دیں۔ تو میرے لیے آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر ایک نماز پڑھنا اور بغیر وضو کے پڑھنا، اس کے لیے سزا یہ کہ جہنم کے اندر سے ایک کوڑا اس کو مارا جائے اور پوری قبر اس کی آگ سے بھر جائے، اور جو پڑھتا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، لمحہ فکریہ ہے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، کہ نماز کی بات آتی ہے۔ نماز کے اندر جہاں پر انسان نے ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے، جرابیں بھی پہنی ہوتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر دستانے ہیں، چادر ہے، ایسے احکامات کیا ہیں؟ بعض ساتھیوں نے چادر لی ہوتی ہے سردیوں کے اندر، چادر کا کنارہ یا کوئی اور چیز ٹخنوں سے نیچے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے چادر لی ہے ضرور لیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے لٹکنا شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی چہرہ ڈھانپا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل نماز کے دوران چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ روایت موجود ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ انسان نماز کے اندر اپنے چہرے کو ڈھانپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نماز کے اندر انسان کا چہرہ بالکل کھلا واضح صاف ہونا چاہیے، اس کو ڈھانپنا نہیں چاہیے۔ بعض ساتھیوں نے مفلر لیا ہوتا ہے، کچھ چادر لی ہوتی ہے، وہ ایسے ڈالتے ہیں اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر ڈال کے یہ گردن سے نیچے کی طرف لٹکا دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ، آپ نے نماز کے دوران صدل سے منع فرمایا۔ صدل یہ ہوتا ہے دونوں کندھوں پر کوئی چیز یا چادر یا مفلر کو رومال ڈال کر اس کو نیچے کی طرف اس کا رخ دونوں کنارے کیے جائیں تو وہ صدل ہے۔ آقا نے منع فرمایا یا سر کے اوپر رکھ کے سیدھا اس کو نیچے کی طرف کیا جائے، وہ صدل ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ یا ان میں سے ایک کو اوپر کر لیں یا اس طرف
دائیں طرف سے بائیں طرف یا بائیں طرف سے دائیں طرف کر لیں، ایسا صحیح ہے، لیکن دونوں کنارے نیچے کی طرف لٹکا دینا، وہ چادر ہو، رومال ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی چیز ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نماز کی حالت میں کیا انسان دستانے پہن سکتا ہے؟ جی بالکل پہن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور ایک چہرہ مطلب پیشانی ہے، اس کے اندر ناک بھی موجود ہے۔ جب انسان پاؤں ہے اس کے اوپر بھی وہ زمین پر لگ رہے ہیں، موزے پہنے ہیں، گھٹنے ہیں، انسان شلوار سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، تو ہاتھوں کے اوپر بھی انسان دستانے پہن کے کر لے گا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے 7 اعضاء زمین پر لگنے چاہیے، اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ کوئی شرائط نہیں ہے۔ سر کے اوپر ٹوپی پہنی ہے، بعض لوگوں کے ماتھے پر ہوتی ہے، وہ اس کو اسپیشل پیچھے کرتے ہیں، میں نے ماتھا زمین پہ لگانا ہے، میرے بھائی نیچے قالین بھی تو ہے، پھر اس کو بھی سائڈ پہ کر دو، یہ لینٹر ہے اس کو سائڈ پہ، نیچے مٹی پہ آ جاؤ، یہ باتیں نہیں ہیں۔ جب موزے پہن سکتے ہیں، جرابیں پہن سکتے ہیں، آپ پاجامہ پہن سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی انسان بوقت ضرورت اگر پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، کیا ہیٹر کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سامنے ہیٹر چل رہا ہے، انسان نے نماز پڑھنی ہو کب پڑھ سکتا ہے؟ علماء نے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے استدلال کرتے ہوئے اجازت دی ہے، جی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ آگ ہے، مجوسی اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی مشابہت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران آقا اچانک سے 2 سے 3 قدم آگے بڑھے، پھر تھوڑی دیر بعد 2 سے 3 قدم آپ پیچھے ہٹے، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پہلے تو اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، آج آگے کیوں ہوئے، بعد میں پیچھے کیوں ہوئے؟ آقا نے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے انگوروں کا خوشہ میرے سامنے کیا تھا تو میں اس کو پکڑنے لگا، اگر میں پکڑ لیتا لَأَكَلْتُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم اس جنت کے ایک خوشے کو تمام میرے صحابہ قیامت تک بھی کھاتے رہتے، پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ وہ اس لیے میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے ہوا تھا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے آگ کا انگارہ میرے سامنے کیا تھا، اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا انگارہ آگ سامنے آئی تھی، اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ جہاں پر آگ کا تذکرہ ہے تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اگر آگ سامنے ہوتی اور نماز ٹوٹ جاتی تو کائنات کے امام اپنی نماز کو توڑ دیتے۔ آقا پیچھے ہٹے اس سے بچنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا، توڑا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس لیے محدثین نے اس بات سے استدلال کیا کہ انسان ہیٹر کے سامنے بطور ضرورت نماز پڑھ سکتا ہے۔ انسان کو یہ عقیدہ نہیں، جب یہ نظریہ نہیں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں تو پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض ساتھی سوال کرتے ہیں سردیوں کا موسم ہے جناب، لنڈے سے اگر کوئی انگریز کے اترے ہوئے کپڑے پہنتا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ جی وہ کافروں نے پہنے، انگریزوں نے پہنے، تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ آج کل لنڈے کا کپڑا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انسان اگر اس کو دھو لیتا ہے، اچھے طریقے سے صاف کر لیتا ہے تو اس کو پہن سکتا ہے۔ ہاں یہ خیال کرنا چاہیے وہ حرام چیز کا نہ بنا ہو، حرام جانور کا وہ کپڑا نہ بناؤ، بالخصوص چمڑے کے اندر انسان کو خیال کرنا چاہیے اور اس کے اندر توجہ کی ضرورت ہے۔ بھائی اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اس حوالے سے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو سنا ہے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔